السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم ہونے والے بھائی چارے کی اور یہ اسلام کے لیے کس طرح سود مند ثابت ہوا۔ میثاق مدینہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ بھائی چارہ قائم کرتے ہوئے اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیے دینی اور دنیاوی لحاظ سے سود مند ثابت ہوں۔ چند مشہور صحابہ جن کو آپس میں بھائی بنایا گیا، ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر اور حضرت خارجہ بن زید انصاری، حضرت عمر اور حضرت عتبان بن مالک انصاری، حضرت عثمان اور حضرت اوس بن ثابت انصاری، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن معاذ انصاری، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عزیفہ بن یمان وغیرہ۔ بھائی چارے کا یہ رشتہ بظاہر ایک عارضی ضرورت کے لیے قائم کیا گیا کہ مہاجرین کا چند روزہ انتظام ہو جائے، لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم الشان اغراض اسلامی کی تکمیل کا سامان تھا۔ اسلامی تہذیب کے لیے وزراء، ارباب تدبیر، سپہ سالاران لشکر، غرض ہر قابلیت کے لوگ درکار ہیں۔ شرف محبت کی برکت سے مہاجرین میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا اور ان میں یہ وصف پیدا ہو چکا تھا کہ ان کی درسگاہ تربیت سے اور لوگ بھی تربیت پا لیں۔ اس بنا پر جن لوگوں میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا، ان میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ استاد اور شاگرد کی طرز کی تربیت پذیری ہو۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان کے والد زید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ سعید نے انہی کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے اسلام کا نام سننے کے ساتھ ہی انہوں نے لبیک کہا۔ ان کی ماں بھی ان کے ساتھ یا ان سے پہلے اسلام لائیں۔ حضرت عمر انہی کے گھر میں اور انہی کی ترغیب سے اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے۔ علم و فضل کے لحاظ سے فضلائے صحابہ میں تھے۔ ان کی اخوت حضرت ابی بن کعب سے قائم کی گئی، جنہوں نے یہ مرتبہ حاصل کیا کہ حضرت عمر ان کو سید المسلمین کہتے تھے۔ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منصب انشاء پر سب سے پہلے یہی ممتاز ہوئے۔ فن قرات کے وہ امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ عتبہ بن ربیعہ کے فرزند تھے، جو قریش کا رئیس اعظم تھا۔ اس مناسبت سے ان کو حضرت عباد بن بشر کا بھائی بنایا گیا، جو قبیلہ اشل کے سردار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا، ایک طرف تو فاتح شام ہونے کی قابلیت رکھتے تھے اور دوسری طرف اسلام کے مقابلہ میں پدری اور فرزندی کے جذبات ان پر کچھ اثر نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جب ان کے باپ ان کے مقابلہ میں آئے تو انہوں نے اسلام کو باپ پر فضیلت دی۔ ان کی تربیت میں حضرت سعد بن معاذ دیے گئے، جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے۔ ان میں بھی اثار کا یہ وصف نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ بنو قریظہ ان کے حلیف تھے اور عرب میں حلف کا رشتہ اخوت اور ابوت کے برابر ہوتا تھا۔ تاہم غزوہ بنی قریظہ میں جب اسلام کا مقابلہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے 400 حلیفوں کو اسلام پر نثار کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں آئے تو پنیر سر پر رکھ کر بیچتے تھے۔ حضرت سعد بن ربی کی صحبت میں جو امیر العمرہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بہت دولت مند ہو گئے۔ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصار میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو اتنی ہی زمین عنایت فرما لے، تب ہم لینا منظور کریں گے۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ صرف پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو ان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ ابو طلحہ نے عرض کی، میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے۔ بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا، چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ تینوں ساتھ کھانے پر بیٹھے۔
میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھا رہے ہیں۔ اس واقعہ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، اور گو ان کو خود تنگی ہو تاہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔